ہائی ویوز، امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سائبر کرائم کے مدعی لوگ جب کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں تو کئی قسم کی وہ مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کو علم نہیں ہوتا کہ ہم اگر سائبر کرائم کی اپلیکیشن فائل کریں تو ہمیں کیا کیا موڈیلٹی اویلیبل ہے کہ ہم کس طریقے سے اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ سائبر کرائم کا لا 2016 میں پاس ہوا تھا، تو 2018 میں اس کے رولز جو پاس ہو گئے تھے تو اویلیبل ہیں۔ 2018 کے رولز میں بڑی ڈیٹیل ہے اور اس میں تمام ان باتوں کو کور کیا گیا ہے جو سائبر کرائم کی پروسیڈنگ میں کام آ سکتی ہیں۔ ان میں آفیسرز کی ڈیوٹی کو کلیئرلی بتایا گیا ہے، ان کی ڈیزگنیشن کو بتایا گیا ہے، ان کا رینک کو بتایا گیا ہے، ان کی ریکروٹمنٹ کا پروسیس بتایا گیا ہے اور ان کی ابلیگیشنز اور ڈیوٹیز کو بھی بڑی کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے۔ سائبر کرائم کمپلین رجسٹریشن جو ہے وہ سیکشن 6 میں دی گئی ہے، تو کسی بھی ایسے ایونٹ میں جب کہ آپ کو سائبر کرائم کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کوئی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ آپ وہ کمپلینٹ جو ہے وہ ای میل کے ذریعے سے بھی، فیکس، ٹیلی فون اور بھی جو ایسا ڈیجیٹل میڈیا اویلیبل ہو اس کے ذریعے سے فائل کر سکتے ہیں۔ ایف آئی اے نے اور سائبر کرائم NR3C سیل نے آن لائن ویب پہ بھی اس کا ایک فارم دیا ہوا جس کو آپ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو رولز میں یہ پرووائڈ ہے کہ آپ ان پرسن بھی جا سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے بھی آپ یہ رپورٹ اور یہ اپلیکیشن سائبر کرائم کی دے سکتے ہیں۔ اب انویسٹیگیشن اور کیس پروسیجر ہے، تو اس میں سیکشن 7 میں بتایا گیا ہے کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ 60 ڈیز کے اندر اپنی جو انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے وہ سبمٹ کرے گا۔ تو اگر کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا ہے تو آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر کو درخواست دے سکتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے ودن ٹائم وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے پوری طرح کام نہیں کر رہا تو آپ پھر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ تو وہ ٹرانسفر انویسٹیگیشن جو ہے سیکشن 10 میں دی گئی ہے، آپ ایک درخواست ایڈیشنل ڈائریکٹر کو فائل کریں گے، اس میں بتائیں گے کہ جو آپ کا کنسرن انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ اپنی ایمانداری سے وہ آپ کا اپنا فرائض سر انجام نہیں دے رہا، تو ایسی صورت میں جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے وہ اس بات کو اس کے اوپر آرڈر پاس کرے گا اور اس کے اوپر وہ اپنے اس انویسٹیگیشن کے آفیسر کو چینج بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو سیکشن 20 میں پرنسپل اینڈ ویلیو آف انویسٹیگیشن جو ہے ان میں آپ غور کریں کہ ان میں انویسٹیگیشن آفیسر کی ڈیوٹیز کو بڑا کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کو اور اپنی اوبلیگیشن کو بڑی ذمہ داری سے اور ایمانداری سے وہ نبھائیں گے۔ سیکشن 2 میں اگر سب سیکشن 1A پڑھیں تو دیکھیں گے انویسٹیگیٹر شوڈ پرفارم آل انویسٹیگیشن ود دا highest level of integrity. B may as a person responsible for the conduct of investigation shall demonstrate the highest professional competence. تو سیکشن سی میں ہے، سب سیکشن سی میں ہے انویسٹیگیٹر should maintain impartiality, objectivity and fairness throughout the investigation and shall declare any potential or real conflict of interest. تو ان تمام باتوں یہ ڈیٹیل لسٹ لمبی پرووائڈ کی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں برت سکتا۔ ایسی صورت میں آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر کو درخواست دے سکتے ہیں اور وہ آپ کی درخواست کو سنیں گے اور اس پر آرڈر کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ ایڈیشنل ڈائریکٹر کی جو NR3 میں اپوائنٹ ہوتے ہیں یا ہیں اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں ان کے فرائض کو تو وہ رسپانسیبل ہیں۔ اگر سب سیکشن 1 پڑھیں ان کی ڈیوٹی کا تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے رسپانسیبل ٹو ایڈمنسٹر سپروائز آل ایکٹیویٹیز آف سائبر کرائم ونگ اینڈ کنٹرول اینڈ انویسٹیگیٹ سائبر کرائم۔ سب سیکشن 2 ہے انڈرٹیک نیسیسری میجر ٹو انشور امپلیمنٹیشن آف سائبر لا اینڈ ٹو پرووائڈ گائیڈ لائنس ٹو ویریس گورنمنٹ ایجنسیز ٹو سیکیور دیئر کمپیوٹر نیٹ ورک۔ دیکھیں کہ ان کی ذمہ داری کتنی وسیع ہے کہ وہ نہ صرف اپنے ادارے میں جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کے فرائض کو اور ان کی ڈیوٹی کی یاد دہانی کرائیں گے اور ان کے اوپر پراپر ایکشن لیں گے، بلکہ وہ گورنمنٹ کو بھی ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کو، نیٹ ورک کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو
انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کمپلین ہے وہ پراپرلی اس کو نہیں وہ لے رہے اور ان کا کوئی پراپر آرڈر اور ٹائم پہ آرڈر پاس نہیں ہو رہا، تو آپ پاکستان سٹیزن پورٹل پہ درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کا بڑا سمپل پروسیس ہے، آپ نے اپنی پلے اسٹور سے اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس پہ اپنی اپنے CNIC سے اور اپنی ای میل اور موبائل نمبر سے اس کو ویریفائی کر لینا ہے۔ تو پھر آپ اس کے جب کمپلینٹ سیل میں جائیں گے تو وہاں پہ تمام قسم کی کمپلینٹ جو ہیں وہ اوور تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ وہاں پہ NR3C کا ڈپارٹمنٹ بھی دیا گیا، آپ وہاں پہ اس کو چوز کر کے اس میں اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی شکایت کا سامنا ہے سائبر کرائم 3C میں۔ تو وہ اس صورت میں تو سٹیزن پورٹل پہ جب یوں ہی آپ اپنی شکایت درج کروائیں گے تو وہاں پہ اس کے یہ سسٹم بہت زبردست ہے۔ آپ جب ادھر اپنی کوئی شکایت درج کروائیں گے تو وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ہائیسٹ آفیسر کو مارک کر کے تو اس کو فارورڈ کر دی جائے گی اور اس پہ وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ اس پر اس کا رسپانس دیں گے۔ تو یہ ایک سمپل سا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے سائبر کرائم کی اپلیکیشن کو اور انویسٹیگیشن کے پروسیجر کو اور اس کے جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے اس میں آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو ریمیڈی آپ کو اویلیبل ہے اور کس طریقے سے اویل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی پسند ہم سے رابطہ کر کے آپ کوئی ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو آپ اسی ڈسکرپشن میں نیچے لنک دیا گیا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔